ملا عمر کی زندگی پر ایک ڈچ صحافی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سیکرٹ لائف آف ملا عمر۔ وہ طالبان کی حمایتی نہیں، لیکن اس کتاب میں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اور پھر اس سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے سرپرائزنگ ہے۔ آپ ملا عمر کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں، ان سے اتفاق کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن اس ویڈیو میں ہم ڈچ مصنف کی کتاب کے حوالے سے بات کریں گے۔ البتہ آخر میں آپ ہمیں کامنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ ملا عمر کی زندگی پر کتاب لکھنے والی ڈچ صحافی بیٹی ڈیم نے جہاں یہ بات تفصیل سے بتائی کہ زابل میں 12 سالہ گوشہ نشینی کے دوران ملا عمر کیا کرتے رہے، وہاں انہوں نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ طالبان رہنما ولی اللہ کے درجے پر فائز ہو چکے تھے۔ وہ اس بات کا ثبوت بھی دیتی ہیں کہ ملا عمر کے انتقال کے بعد افغانستان کے خشک علاقے میں حیرت انگیز طور پر شدید ژالہ باری ہوئی، جس سے فوجی اڈے پر کھڑے ہوئے متعدد امریکی ہیلی کاپٹر بھی تقریباً تباہ ہو گئے۔ بیٹی ڈیم نے اپنی کتاب میں یہ کہا کہ ملا عمر کبھی پاکستان نہیں گئے بلکہ سارا وقت افغانستان میں ہی رہے۔ اس پر کابل کی اشرف غنی حکومت اور بعض امریکی حکام اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ شدید ناراض ہیں۔ کتاب لکھنے کے بعد اپنی انٹرویوز میں بیٹی ڈیم کا کہنا تھا کہ شروع میں تو وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ ملا عمر پاکستان میں مقیم ہے، لیکن جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ ملا عمر کے ولی اللہ ہونے کے بارے میں اظہار خیال کے باوجود بیٹی ڈیم ان کی عقیدت مند تو نظر نہیں آتی، بلکہ وہ ملا عمر کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر بھی شکوک اور شبہات کا اظہار کرتی ہیں، اور ایسا ہونا کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، کیونکہ ملا عمر اور بیٹی ڈیم دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ بیٹی ڈیم نے ملا عمر کی 12 سالہ گوشہ نشینی کی بیشتر معلومات ان کے آخری وقت کے ساتھی ملا عبدالجبار عمری سے حاصل کی ہے۔ عبدالجبار عمری اس وقت افغان خفیہ ادارے کی قید میں ہیں۔ تاہم ڈچ صحافی کے بقول انہوں نے تمام معلومات کی دوسرے ذرائع سے بھی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ ملا عمر کی قبر کا مقام معلوم کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی کتاب میں اس کی نشاندہی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ پھر افغان حکومت طالبان قائد کی قبر کی بے حرمتی کریں گے۔ کتاب میں انہوں نے یہ کہا کہ ملا عمر نے 2001 کے اختتام سے 4 برس زابل کی دارالحکومت قلات میں گزارے اور باقی 7.5 برس زابل میں ہی ضلع شنکے کے قریب سیورے میں مقیم رہے۔ عبدالجبار عمری نے ڈچ صحافی کو یہ بھی بتایا کہ ملا عمر بہت کم بولتے تھے اور جب بولتے تھے تو بہت ہلکی آواز میں بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبدالجبار نے یہ پیشکش بھی کی کہ وہ ان کے بیٹے یعقوب کو ملاقات کے لیے لا سکتے ہیں، لیکن ملا عمر نے انکار کر دیا۔ وہ تنہا رہ کر عبادت کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ عبدالجبار عمری سے بھی ان کی بات اسی وقت ہوتی تھی جب دونوں نماز کے لیے وضو کر رہے ہوتے تھے۔ کتاب کے مطابق ملا عمر کا زیادہ وقت قرآن اور حدیث پڑھتے ہوئے گزرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے انہیں خوشی ملتی ہے۔ وہ اکثر قرآنی آیات عبدالجبار عمری کو سناتے تھے، اور عبدالجبار عمری نے بھی بتایا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ ملا عمر نے کچھ نہیں پڑھا۔ وہ دیر تک مراقبے کی طرح ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے، اور ایک سپہر عبدالجبار عمری نے ملا عمر کو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا تو ملا عمر کی آنکھیں بند تھیں۔ عبدالجبار کو خدشہ ہوا کہ ملا عمر شاید سو رہے ہیں اور ان کی نماز قضا ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے ملا عمر کو ہلا کر جگانے کی کوشش کی تو ملا عمر اس پر کچھ ناراض ہوئے، لیکن اگلے وقت کھانے پر انہوں نے عبدالجبار عمری سے معذرت کی اور بتایا کہ وہ سو نہیں رہے تھے بلکہ عبادت کر رہے تھے۔ عبدالجبار عمری کے مطابق ملا عمر کے پاس ایک پرانا نوکیا فون تھا جس میں سم نہیں تھی، اور ملا عمر فون پر بات نہیں کرتے تھے، تاہم وہ اس فون میں اپنی آواز میں قرآنی آیات ریکارڈ کرتے تھے جو پھر بعد میں سنتے رہتے تھے۔ بیٹی ڈیم لکھتی ہیں کہ عبدالجبار عمری کو لگنے لگا تھا کہ ملا عمر ولی کے درجے پر پہنچ گئے ہیں اور انہیں الہام بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ان الہامات کو تحریری شکل میں لانے کی بھی کوشش کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی ایک الگ زبان بھی ایجاد کر لی تھی۔ اس زبان میں انہوں نے کچھ نوٹس بھی لکھے ہیں جو ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کے حوالے کر دیے گئے۔ یہاں ڈچ صحافی لکھتی ہیں کہ ملا عمر نے
انوکھی زبان شاید اس لیے اپنائی تھی کہ وہ زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ بیٹی ڈیم نے کہا کہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ملا عمر نے پاکستان کے مدرسے حقانیہ میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے صرف بنیادی تعلیم حاصل کی تھی۔ 2013 کے شروع میں ملا عمر بیمار ہو گئے تھے، انہیں کھانسی کی شکایت تھی۔ انہوں نے عبدالجبار عمری کو بتایا کہ اب ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، اور جب عبدالجبار عمری نے ڈاکٹر بلانے کی بات کی تو ملا عمر نے انکار کر دیا۔ ملا عمر کو پاکستان بھی اسپتال لے جانے کی ان کے دوستوں نے پیشکش کی، لیکن ملا عمر نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ بیٹی ڈیم کے مطابق 23 اپریل 2013 کو ملا عمر کا انتقال ہو گیا، اور عبدالجبار کا کہنا ہے کہ اس دن گرم اور خشکی کے مارے جنوبی افغانستان میں ایسا واقعہ رونما ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ شدید ژالہ باری ہوئی۔ ڈچ صحافی نے لکھا ہے کہ میرا خیال تھا کہ عبدالجبار بڑھا چڑھا کر بات بیان کر رہے ہیں، لیکن بعد میں امریکی فوج کے ایک جریدے سے مجھے پتہ چلا کہ عین اسی دن ٹاسک فورس فیلکن کے 80 سے زائد ہیلی کاپٹر کو اس وقت نقصان پہنچا جب قندھار ایئر فیلڈ پر اچانک 23 اپریل کو ژالہ باری ہو گئی۔ یہاں بریگیڈ کے آدھے ہیلی کاپٹر کھڑے تھے۔ بیٹی ڈیم نے اس حوالے سے کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ڈچ صحافی کے مطابق عبدالجبار عمری اور ان کے 2 ساتھیوں نے رات کے وقت ملا عمر کی تدفین کی اور ان کا تابوت بغیر کسی نشانی والی قبر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پھر عبدالجبار عمری کوئٹہ گئے اور ملا عمر کے سوتیلے بھائی اور ملا عمر کے بیٹے یعقوب کو لے کر آئے۔ ان کی تدفین کی ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، لیکن یعقوب نے قبر کشائی پر اصرار کیا تاکہ وہ اپنے والد کی میت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ ڈچ مصنفہ بیٹی ڈیم نے یہ کہا کہ ان کی اس تحقیق کو ہضم کرنا افغان حکومت اور امریکہ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ وہ سالہ سال تک یہی کہتے آئے ہیں کہ ملا عمر پاکستان میں رہ کر افغان مزاحمت کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملا عمر کے حوالے سے 5 سال کی تحقیق میں وہ یہ جان گئی تھی کہ وہ بیرونی ممالک پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے 9/11 کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہیں گے اور پاکستان نہیں جائیں گے، کیونکہ پاکستان نے ان کے کئی ساتھی امریکہ کے حوالے کر دیے تھے۔ ڈچ صحافی نے یہ بھی تسلیم کیا کہ افغان لوگ بہت تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ یہاں ہتھیاروں کے بغیر آئیں۔ افغانستان میں ہتھیاروں اور ٹینکوں سے مسلح ہو کر انسانوں سے معلومات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، مگر امریکہ کی حکمت عملی یہی تھی جو ناکام رہی۔ یہ کتاب کسی پاکستانی صحافی کی نہیں ہے، بلکہ ایک غیر ملکی مصنفہ نے لکھی ہے جسے طالبان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اس کتاب نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی، جو افغان امور سے بہت واقفیت رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ ملا عمر پاکستان نہیں آئے، سوائے اس ایک دفعہ کہ جب ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور وہ علاج کے لیے پاکستان آئے تھے، لیکن بہت جلد وہ واپس چلے گئے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پر پاکستان کی طرف سے مدد دی جانے کی چھاپ لگے۔ یہ کتاب دلائل پر مبنی ہے۔ اس پر ابھی تک امریکی حکام اور افغان سیکیورٹی اداروں نے کوئی موقف پیش نہیں کیا ہے، لیکن بحیثیت عوام اور پاکستانی آپ ڈچ صحافی سے کس حد تک متفق ہیں؟ کامنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔